Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 983. یہ احمد شاہ گر کی رسم کبیر دین ماں باپ کی ونش میں سے 7ویں پیڑھی پہ تھے. انہوں نے شیہرتی گنان لکھا جو معرفت سے بھرا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ من کی اچھا، منشا، واچا تمہاری بھاشا، زبان، آدمی کی بولنا چالنا، اور کرمنا ہاتھ کے کیے ہوئے اعمال، ان 3 رستوں سے تم اپنی زندگی کو بناؤ. منشا، واچا، کرمنا جنہیں نہ کھوجی دے، ان 3 طریقوں سے جس نے اپنے شریر کو کنٹرول نہیں کیا، کہتے ہیں وہ آدمی منڈ ہے. منڈ کہتے ہیں بیوقوف کو، جس میں کوئی عقل نہ ہو. اور وہ ایسا آدمی ہے کہ جیسے گدھے کے اوپر وزن ڈالا ہو رہے، اس کے سر کے اوپر مٹی پھینک دو، گدھے کو اس میں کچھ نہیں. امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا کے اندر کھاؤ پیو، روزگار بزنس کرو، بال بچے پیدا کرو اور رات کو تم سو جاؤ، تو تمہارے میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور بھی بچے پیدا کرتے ہیں، صبح ہوتی ہے تو وہ اپنا دانہ ڈھونڈ چنتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں. رات ہوتی ہے تو جانور بھی سو جاتے ہیں. ہم اگر اسی طرح سے صبح ہوئی بزنس روزگار کے پیچھے لگے، کوئی نوکری پہ گیا، کوئی اپنی دکان پہ گیا، عورتیں گھر کے کام کاج میں لگ گئیں، بچے ہیں وہ اسکول چلے گئے، دوپہر کو کھانا پینا کھایا، کوئی آرام کیا، کوئی واپس کام پہ چلا گیا، شام ہوئی تو پھر وہی تونترا کہ آدمی نے کھانا پینا کھایا، کوئی سنیما چلا گیا، کوئی کلب میں چلا گیا، گھوم پھر کے رات کو سو گئے. یہ چکر اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ کہ جانوروں میں سے تمہارے میں کون سا ہنر زیادہ ہے؟ تو جانور بھی کرتے ہیں. انسان سوچتا ہے، خیال کرتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ تم ہر روز نہیں بن سکتا تو ہفتے میں 1 دن، کبھی ہر ویک نہیں بن سکتا، 15 دن میں 1 دن. پھر مولا کہتے ہیں کبھی 15 دن میں بھی تم کو فرصت نہیں ملتی تو میرے روحانی بچوں، 1 مہینے میں 1 دن بالکل اکیلی جگہ کے اوپر ایکانت میں بیٹھ کے تم سوچو کہ بھلا تم دنیا میں کیوں آئے ہو، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے. جی تو ہو رے جیوت میں کس کارن آیا جی، نہ کسی صاحب جی نے سیوا جی. کیونکہ صدر دن 600 برس پہلے ہم کو پوچھتے ہیں کہو تم دنیا میں کیوں آئے ہو، تم نے خدا کی عبادت نہ کی. امام فرماتے ہیں آرام سے کوئی ایک خالی جگہ جہاں تمہیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، تم وہاں بیٹھ کے تم سوچو تم دنیا میں کیوں آئے ہو، کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو. میرا جنم ہوا، میں اس کے پہلے کہاں تھا، اور پھر میں ایک دن مر جاؤں گا، اور جب میں مروں گا تو میں کہاں جاؤں گا. امام فرمایا تم اس کے اوپر وچار کرو. پھر امام ہم کو ایک مثال دیتے ہیں کہ مولانا رومی ایسا ہی خیال کرتا تھا. سوچتے 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 انسان کے مغز میں، دماغ میں اس کی جونی پرانی فائلیں پڑی ہیں. ہمارے برین میں ہماری ساری پاسٹ لائف کی ریکارڈنگ ہے، لیکن جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے تیسے تیسے وہ ریکارڈنگ جو ہے
وہ فائلیں نیچے چلی جاتی ہیں، دب گئی ہیں. ان فائلوں کو نکالنے کے لیے ٹائم چاہیے، اور اس کے ساتھ ہم اس کو گجراتی میں کہتے ہیں آوڑت کھپے. آوڑت یعنی اس کی سسٹم چاہیے، طریقہ چاہیے. آفسوں کے اندر بھی فائلیں رکھنے کا طریقہ ہوتا ہے جو سیکرٹریوں کو سکھایا جاتا ہے کہ فائلنگ کس طرح کرنی. ہمارے برین کے اندر سب ریکارڈنگ ہے. یہ جنم کی پیدا ہوئے ماں کے پیٹ میں ہمارا کیا حال تھا، اس کے پہلے ہم کہاں تھے. اور یہ یاد رکھو، ہم اسماعیلی مذہب والے اپنے مذہب کے حساب سے، پیروں کی تعلیم سے ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ہمارا یہ جنم پہلا جنم نہیں، ہم پاسٹ لائف میں ہو کے آئے ہیں. مسلمان بھائیوں کو پتا نہیں، وہ نماز کے سوا کچھ نہیں جانتے. قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اس بات کے اشارے ہیں کہ تم پہلے مرے ہوئے تھے، ہم نے تم کو جنم دیا. تو مرا ہوا کون ہوتا ہے؟ جو پہلے زندہ تھا تبھی وہ مرا نا. یعنی یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری پہلی زندگیاں تھیں. ان زندگیوں کے اندر ہم نے کیا کیا وہ آج اگر معلوم کر لو تو دکھ سکھ کا سارا جتنا بھی چتار ہے، ڈیٹیل ہے، ہمارے سامنے آ جائے گی. اور یہ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کی ساری خدائی کے اندر ہر ایک ری ایکشن جو ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی کارن ہے، ایکشن ہے، اور ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہے. کوئی چیز فضول نہیں ہو رہی، کوئی بھی چیز خود بخود آپ سے نہیں ہو رہی، اس کے پیچھے اس کا کوئی ریزن ہے، کوئی ریزن ہے. پہاڑ کے اوپر سے کبھی کبھی بہت بڑی راک گر پڑتی ہے تو وہ کیا ایسا ہی گر پڑی؟ اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہے. یہ پنکھا تھوڑا سلو چلتا ہے، یہ فاسٹ چلتا ہے، کیوں ریزن ہے؟ کہ اس کا سوئچ لو پہ رکھا ہے، اس کا سوئچ ہائی پہ رکھا ہے، اور جو نہیں چلتے وہ ان کے سوئچ بند ہیں. ہمارے ہاں ایسا ہی ہے. انسان بات کرتے کرتے یا کبھی کھانا کھاتے کھاتے اپنی جیبھ کاٹ لیتا ہے دانتوں سے. اس کا بھی کوئی ریزن ہے کہ نروس سسٹم کے اندر وہ نرو جو ہماری جیبھ کو کنٹرول کرتے ہیں اور وہ نرو جو ہمارے دانت کو کنٹرول کرتے ہیں ان کی سنکرونائزیشن نہیں ہوئی، اس کے لیے جیبھ دانت کے اندر آ گئی. اور وہ کیوں آئی؟ وہاں کنٹرول میں خامی کیوں پڑی؟ ہمارے اعمال کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ کوئی بھی ایسا دکھ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں. مطلب یہ ہے کہ تمام دکھ، تمام تکلیفیں، مصیبتیں ہمارے عمل اعمال کا ری ایکشن ہے، اس کا ریزلٹ ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کی ہر بات کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں. اپنے عمل کا جائزہ لو اور سوچو کہ میں رائٹ کرتا ہوں، رونگ کرتا ہوں. کیا یہ میں نے کسی آدمی کے ساتھ لڑائی کی تو میں نے اچھا کیا، یا میں نے کسی سے اپمان کر کے بلایا اس کو تو کیا میں نے اچھا کیا، یا میں کسی کے پیسے کھا گیا تو کیا میں نے اچھا کیا. اپنے اعمال کو خود وزن کرو، جسٹس بن کے عدل انصاف کی درشٹی سے اپنے ہر ایکشن کا ریزلٹ نکالو. ہمارے اندر اللہ کا نور ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں. وہ ایک چھوٹی سی اسپارک کی طرح ہے، جیسے کوئلوں کا ایک بہت بڑی سکڑی انگیٹھی جل رہی ہے، بڑے بڑے کوئلے دکھ رہے ہیں، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی اسپارک تن کے اڑتے ہیں، اوپر جا کے بجھ جاتے ہیں. اسی طرح سے ہمارا جو روح ہے وہ خدا تعالیٰ کے سامنے ایک تنکے کے برابر ہے، ایک چھوٹی سی شرارے کی طرح، ایک اسپارک کی طرح ہے، لیکن ہے ضرور. اس کی وجہ سے ہمارے اندر خدا نے عقل کے اندر نور بخشا ہے اور ہمیں رائٹ رانگ کی سینس ہے. لیکن ہم لوگ دنیا کی محبت، لوभ، لالچ، حسد، کینہ، بغض، جھوٹ، دغا، فریب، بدیوں، برائیوں کی وجہ سے ہم اپنے اس نور کو ڈھانک دیتے ہیں. یہ بتی جل رہی ہے،
घटपाट के पाठ पे इस टेबल लैंप के ऊपर एक काले रंग का कपड़ा डाल दो तो उसकी रोशनी घट जाएगी। एक और कपड़ा डाल दो, उसकी रोशनी और घट जाएगी। एक एक रुमाल काले रंग का डालते रहो तो शायद 100-200 रुमाल पड़ने पर उसके अंदर बिल्कुल रोशनी बाहर नहीं आएगी, अंधेरा हो जाएगा। हमारे अंदर खुदा ताला ने वो जो लैंप जला रखी है, उसके नूर की लैंप हमारे अंदर जो रूह है वो एक लैंप है। हम जब भी कोई बुरा अमाल करते हैं, जब भी हम कोई गुनाह करते हैं, तो इस तरह एक काला रुमाल उसके ऊपर ढांक देते हैं। गुनाह है वो काले अमाल हैं, तो उसकी रोशनी घट जाती है। दूसरा गुनाह करते हैं तो और रोशनी घट जाती है। ऐसा हम हजारों बदियां बुराइयां गुनाह करके अंदर उस खुदा की बख्शिश जो हमारी लैंप है, रूह है, उसके ऊपर हमारे गुनाहों के कपड़े ढांके गए, अंदर अंधेरा हो गया। कुछ सूझता नहीं, नेकी सूझती नहीं, अक्ल सूझती नहीं, आगे पीछे की सूझती नहीं, अंधेरा हो गया। जब हम नेकियां करते हैं तो एक रुमाल निकल जाता है, फिर हम कोई इबादत बंदगी करते हैं तो एक रुमाल निकल जाता है। बाज गुनाह ऐसे हैं कि एक दफा 2-4 रुमाल पड़ जाते हैं। गुनाहों के स्टैंडर्ड हैं। छोटे गुनाह हैं जिनको हम सगीरा गुनाह कहते हैं, बड़े गुनाह हैं जिनको हम कबीरा गुनाह कहते हैं। बाज ऐसे गुनाह है कि एक रुमाल आता है, बाज ऐसे गुनाह है कि 2-3 रुमाल साथ आ जाते हैं, बाज ऐसे गुनाह है कि 10-20 रुमाल साथ ढांक जाते हैं। इसी तरह से नेकियां के अंदर भी छोटी और बड़ी नेकियां हैं। बाज ऐसे आमाल है कि एक काला रुमाल उठ जाता है, बाज ऐसी नेकियां हैं कि 10-20 रुमाल उठ जाते हैं। जैसे जैसे हमारे अंदर की इस लैंप के ऊपर गुनाहों और बदियों के काले रुमाल घटते जाते हैं, बंदगी करके, इबादत करके, नेकियां करके, तैसे तैसे हमारे घट की रोशनी बढ़ती जाती है। और एक दिन जब ये सारे रुमाल निकल जाएंगे तो आपके घट के अंदर रोशनी पैदा हो जाएगी। इसको हम इबादत के अंदर मिले हुए नूर से तशबीह करते हैं। हमें इबादत के अंदर जो नूर मिलता है तो वो उस घट की रोशनी है। यानी इस लैंप के ऊपर से सब रुमाल निकल गए, आपका घट उजास हो गया। लेकिन 2-5 रुमाल बाकी रहते हैं जब भी, और थोड़ी थोड़ी रोशनी आती है। और इबादत के अंदर जब हमें पहली दफा जब हमारे घट के अंदर हमें रोशनी का एहसास होता है, इतनी खुशी होती है, हमको इतना लगता है कि जैसे जमीन से आसमान तक की सारी दौलत मेरी हो गई। उस खुशी का मुकाबला, उस खुशी की हार में, उस खुशी जैसी दुनिया की कोई खुशी नहीं। हज़रत इमाम फरमाया, तुमने दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी में बहुत सी दुनियावी खुशियों का तुमने भान किया होगा। कोई ऐसा आदमी कि जिसने शादी की है, बहुत बरस हो गए, उसको बच्चा नहीं मिला और माँ बाप दोनों बच्चे के लिए तड़पते हैं। कभी उसके घर के अंदर लड़का पैदा होता है, कितने खुश होते हैं। एक आदमी 40-50 बरस की उम्र तक खूब गधे की तरह सारा दिन काम करता है, 2 पैसे का मुंह कभी नहीं देखा, और उसको कोई ऐसा चांस मिल गया, लखपति बन गया, कैसा खुश होता है। या एक आदमी 2-4 बरस से बीमार रहता है और खुदा ने उसको कोई ऐसा डॉक्टर दिला दिया कि वो 8-15 दिन में तंदुरुस्त हो गया, तो उसको कैसी खुशी होती है। ऐसी हजारों खुशियां हैं, हजारों खुश तरीके से खुदा हमको दुनिया की खुशियां देता है। हज़रत इमाम फरमाया, तुमने जरूर दुनिया की बहुत सी खुशियों का एहसास किया होगा, लेकिन मेरे रूहानी बच्चों, इबादत के अंदर जो नूर की खुशी तुम्हें मिलेगी, उस जैसी खुशी कोई नहीं। दुनिया की कोई खुशी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो खुशी हासिल करने की कोशिश करो, ये बैतुल ख्याल है। मौला फरमाते हैं, हमारे मुसलमान भाइयों ने
اسلام میں یہ سمجھ لیا کہ نماز پڑھو اور روزے رکھو، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ چلو ہمارا فرض پورا ہوا۔ حضرت امام فرماتے ہیں ہم اسماعیلیوں کے اندر یہ چیز نہیں، ہم تو نماز روزہ ایک چھوٹی سی بات ہے۔ مولا فرماتے ہیں نماز آسانی سے پڑھی جاتی ہے، کیا ہے 2-4 رکعت کی نماز ہوتی ہے نا، صبح کی نماز جو ہے، شام کی نماز ہے، سارے دن کے اندر 17 رکعت، 2-3 منٹ میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن تمہارے اپنی موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے کیا سوچا؟ مرنا تو ہے نا، ضرور مرنا۔ میں ایک دفعہ ازمورا سے کیرو جاتا تھا، میری وائف میرے ساتھ تھی، شام کو 4-4:30 بجے کی فلائٹ تھی، 2 گھنٹے کے بعد اندھیرا ہوا، ہم نے اپنی تسبیحاں نکالی، دعا پڑھنی شروع کی، دعا وغیرہ پڑھی تو کھانا آیا۔ ابھی میری لیفٹ سائڈ کے اوپر سامنے 2 لائنوں کی سیٹیں تھی، پلین DC-4 پلین تھا، بہت برس کی بات ہے۔ تو ایک آدمی یورپین تھا، وہ ایسی ٹیڑھی آنکھ سے ہمیں دیکھتا تھا، تسبیحاں نکالتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، پنجا لیتے ہیں، ہمیں کوئی شرم نہیں تھی اس بات کی، مولا کی عبادت کرنے میں کیا شرم ہے، کوئی گناہ کرتے ہیں۔ کھانا پینا کھا لیا، پھر ہم نے تسبیح نکالی، ایسے تھے، میری تسبیح پوری ہوئی، میں نے کھیسے میں ڈالی تو مجھے کہتا ہے ایکسکیوز می سر، کیا بات ہے؟ کہتے کہ تم عبادت کر رہے تھے، میں نے ڈسٹرب نہیں کیا، لیکن مجھے لگا کہ میں کچھ بات کرنی چاہتا ہوں۔ بولا کرو۔ کہتے میں خدا میں بلیو نہیں کرتا۔ میں نے کہا ڈزنٹ میٹر، تو آنکھیں کھول کے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا ہاں if you don't believe in God doesn't matter۔ مجھے کہتا نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ سچ مچ خدا ہے، تم عبادت والے یعنی دھرم والے آدمی ہو، تم نے یہاں اپنی پرے کی تو یو مسٹ بی بلیونگ ان گاڈ، سو آئی وانٹ ٹو آسک ویدر گاڈ از دیئر۔ میں بولا یو ڈونٹ بلیو ان گاڈ، تم تو خدا میں مانتے ہی نہیں ہو، تو تم کو خدا بتا کے میں کیا کروں؟ تو بولا نہیں پلیز مجھے کچھ سناؤ کہ خدا ہے۔ مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کی بات یاد آئی۔ مولانا امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتا اس کے ساتھ کبھی خدا کے متعلق چرچا مت کرو، کبھی نہیں۔ 1945 میں دار السلام کے اندر ایک مشن کانفرنس تھی، ادھر بھی امام سلطان محمد شاہ نے ایسا ہی فرمایا کہ جو خدا کو نہیں مانتا اس کے ساتھ خدا کے متعلق بات مت کرو۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایک جھاڑ کے موڑ جڑیں اس کی سوکھ گئی ہیں، تم اس کو کتنا بھی پانی پلاؤ گے وہ ہرا ہونے والا ہی نہیں۔ ایمان ہے وہ جڑیں ہیں، موڑ ہیں، جس کے اندر موڑ ہی سڑ گئے ہیں، ایمان ہی نہیں ہے تو تم اس کو پانی دے کے ہرا کیسے کرو گے؟ وہ تو کبھی ہرا نہیں ہوئے گا، چھوڑ دو اس کی قسمت کے اوپر۔ یہ اس کے اوپر خدا کا قہر ہے، یہ خدا نے اس کو سزا دی ہے کہ اس کو ایمان نہیں، اور جن کو ایمان ہے خدا کی سب سے اعلیٰ ترین جو بخشش ہے تو وہ ایمان ہے۔ ہم گنتی کا ایک گنان پڑھتے ہیں، 9 پاٹھ ہیں، بہت سے بچے بھی پڑھتے ہیں، آش تمہاری سریو قائم سوامی۔ اس کے اندر ایک پاٹھ آتا ہے کہ تجھ تروٹھے 9 نند پاموں۔ گئے مہینے میں نے سارا گنان ایک پاٹھ کا ترجمہ کیا ادھر اوپنگا جماعت خانے میں، اور ان کو میں نے 9 نند بتائے۔ نند کہتے ہیں نعمت کو۔ دنیا کے اندر خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمت دیتا ہے، 9 نعمتیں، لیکن ایک انسان کو کبھی خدا نے 9 نعمتیں ایک ساتھ کبھی نہیں دی، کسی کو نہیں دی۔ کسی کو 1 نعمت ملتی ہے، کسی کو 2 نعمتیں ملتی ہے، کوئی اور خوش نصیب ہوتا ہے تو 3 نعمتوں والا ہوتا ہے، کوئی بڑا نصیب دار ہوتا ہے تو 5 والا، سب سے زیادہ نصیب والا ہوگا تو 8 تک پہنچتی ہیں، 9 کسی کو دیتا نہیں۔ دیکھو کسی کے پاس پیسہ ہے تو اولاد نہیں، کئیوں کے پاس اولاد ہے تو پیسہ نہیں، کسی کے پاس عزت ہے تو دولت نہیں، دولت ہے تو مان نہیں،
تو مومنو، خدا تعالیٰ کی ان 9 نعمتوں میں سب سے پہلی، سب سے افضل، سب سے اونچی بیسٹ نعمت کیا ہے؟ ایمان۔ خدا تعالیٰ اپنی محبت یا ایمان تمہارے دل میں ڈالے، اس سے اونچی کوئی نعمت نہیں۔ تو اس نے مجھے پریس کیا، میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تم مرو گے؟ کہتے ہیں آف کورس ایوری ون ہیز ٹو ڈائی۔ میں نے کہا اچھا تو مرنے کی بات تم نے قبول کی؟ کہتے ہاں۔ اچھا تم نے اس زندگی کے اندر خدا کو نہیں مانا، اور مرنے کے بعد تم کو پتا لگا کہ خدا ہے، تو بچو تیرے کو وہ پیٹے گا۔ میں نے انگلش میں کہا then you had it۔ had it کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تم سے مارے گا، مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ سر کھجا کے کہتے مجھے بس لگتی ہے۔ میں نے کہا کہ تم آج خدا کو مانو اور موت کے بعد تمہیں پتا لگا کہ خدا تو نہیں ہے، تو یو ڈونٹ لوز اینی تھنگ۔ تو بہت ہنسا۔ تھوڑی دیر کے بعد سیریس ہو گیا، سوچ میں پڑا، میں اپنی تصویر میں پڑ گیا۔ 10-15 منٹ کے بعد مجھ کو کہتا ہے کہ تم نے آج میرے کو ٹارچ دے کے رستے پہ لگا دیا، میں کرسچن ہوں، آپ شاید مسلمان ہیں؟ میں نے کہا مسلمان ہوں۔ مجھے کہتا ہے تم نے جو مجھے یہ بات بتائی کہ اس زندگی میں خدا کو نہیں مانو گے اور موت کے بعد ہمیں پتا لگا کہ خدا ہے تو ہم مصیبت میں پڑیں گے، اور کبھی آج ہم خدا کو مان لے لیں اور موت کے بعد پتا لگا کہ خدا جیسی کوئی چیز ہی نہیں تو ہم کو تو کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے تو اس کو ایک بالکل لاجک سے بات کی، مذہب سے بات نہیں کی، کیونکہ مذہب اس کے اندر ہے ہی نہیں، معلوم نہیں وہ رستے پہ چڑھا کہ نہیں چڑھا، خود ضرور کہتا تھا کہ تم نے مجھے رستے پہ لگا دیا۔ میں نے آپ کو یہ مثال اس لیے دی کہ جس کے پاس ایمان نہیں اس کے انتکرن کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ مگر خدا کی نعمت جس کو یہ بخشش ملی ہے ایمان کی، تو دیندارو اس کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے مرنے کے بعد میرے مولا کے پاس جا کے کھڑا ہونا ہے۔ مولا پوچھے گا کیا کیا دنیا کے اندر؟ کہو رے جیو تمہیں کس کارن آیا، نہ کی تھی صاحب نی سلیوا۔ یہ جو پاٹ ہے اس کا ترجمہ قرآن شریف میں ہے، اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیں جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے سوا اور کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا، الا لیعبدون۔ ابھی خدا کی عبادت صرف یہ نہیں کہ 24 گھنٹے تسبیح نکالو، خدا نے ہمیں دنیا کے اندر بھیج کے ہمارے اوپر دنیا کے فرض ڈیوٹیاں بھی ڈال دی، جیسا کہ آدمی اپنا روزگار ڈھونڈتا ہے، مولا کے فرمان کے اندر ہے مومن کا جو روزگار ہے وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ مومن نیتیوان ہے، آنےسٹ ہے، مومن دغا فریب نہیں کرتا، مومن کسی کی اونچاپت نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، مومن کسی کا مال حرام کا نہیں کھاتا، حلال کی روزی پیدا کرتا ہے۔ تو اس کی جو روزگار کے اندر 5, 7, 8, 10 گھنٹے جتنے بھی جاتے ہیں اس نے اللہ کی عبادت کی۔ رسول اللہ فرمایا ہے کہ بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ دیتے ہو یہ بھی خدا کی عبادت ہے، کیونکہ تمہارے سر کے اوپر خدا نے یہ ذمہ داری ڈالی۔ رزاق وہ ہے، روزی دینے والا وہ ہے، مگر تمہاری معرفت سے دیتا ہے۔ جیسے تمہارا چھوٹا بچہ ہوئے تو تم کھانا پینا پکا کے اس کو یایا کو دیتے ہو، بچے کو کھلاؤ، ابھی وہ یایا بچے کو کھلا رہی ہے مگر وہ کھانا تمہارا ہے، یایا کا نہیں۔ اسی طرح سے رزق خدا دیتا ہے، لیکن ہمارے گھر میں مہمان آوے، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے ماتا پتا ہے، ہمارے بھائی بہن ہیں، ہم جس کو اپنی روزی رزق میں سے کھانا دیتے ہیں وہ حقیقت میں خدا نے تمہاری معرفت سے اس کو کھانا دیا ہے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ اس طرح سے آدمی تھک جاتا ہے تو اس کو شریر کے لیے آرام چاہیے۔ مولانا سلطان محمد سے فرمایا رات کو جب تم سونے کے لیے جاؤ تو تم آنکھ بند کرو، صبح اٹھے ہو ابھی تلک
اپنی سارے دن کی جتنی بھی تمہارے کام کاج تھے سب کو یاد کرو. مولا فرمایا صبح اٹھے اس وقت سے ابھی تلک تم یاد کرو. صبح میں نے اس سے جھگڑا کیا, میں نے 2 دفعہ جھوٹ بولا, کسی سے لڑائی کی, 2 آدمیوں کو گالی نکالی, کسی کے پیسے کھا گیا. یا تو یہ یاد کرو یا اپنی کوئی نیکی یاد کرو, کسی کا بھلا کیا, کسی کی مدد کی, کسی کو اچھی صلاح دی. مولا فرمایا اپنی نیکیاں بدیاں سارے دن کے تمہارے اعمال یاد کرو تو تمہیں دل کے اندر خود ہی شرم آئے گی. برائی بدی کرتے وقت جبھی تم اس کو ریپیٹ کر کے یاد کرو گے تو تم کو خود کو شرم آئے گی. میں نے خواہ اس سے جھگڑا کیا, اس بیچارے کا کوئی وانک نہیں تھا, میں ہی آویش کے اندر غصے میں آ گیا. انسان کو خود کو اپنا جج بن جانا پڑتا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کرو, معافی مانگو, اور جو نیکیاں ہوئی ہیں اس کے لیے شکرانہ ادا کرو مولا کا. پھر مولا فرماتے ہیں جو میرا مومن اس طرح سے رات کو اپنے دن کے اعمال کو یاد کر کے گناہوں کی معافی مانگ کے میرے خیال کے اندر سو جائے گا تو اس کے 5, 7, 8 گھنٹے جتنی نیند ہے ماں باپ کہتے ہیں میں رات بھر اس کے پلنگ کی چوکی کروں گا اور اس کی ساری نیندر کے جتنے بھی کلاس نکلیں گے وہ میں عبادت میں لکھوں گا. مومن کا ہر قدم عبادت ہو سکتا ہے, ہر قدم. کوئی آدمی آپ کے پاس صلاح مانگنے آیا ہے, آپ نے اس کو اپنے انتکرن سے سچی صلاح دی ہے, یہ بھی بندگی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کی نماز پڑھ کے تھوڑے سے اصحاب ساتھ سے گھومنے نکلے. مدینے کی چھوٹی چھوٹی گلیاں تھی زنجبار کی طرح, تو ایک جگہ رستے کے اندر پتھر پڑا تھا. نبی صاحب جلدی سے آگے گئے, ہاتھ سے پتھر اٹھا کے کونے میں کنارے پہ مکان کے پاس رکھ دیا. تو اصحابوں میں سے ایک نے کہا یا نبی آپ نے مجھے فرمایا ہوتا. حضور نے فرمایا میں تمہیں کہنے جاؤں تو اس کے نیکی کا میں نے ثواب لے لیا. تو کہتے ہیں یا نبی اس میں بھی نیکی؟ فرمایا ہاں, میں نے اس خیال سے یہ پتھر ہٹا دیا کہ شاید اندھیرے میں یا راہ چلتے چلتے بے خیالی میں کسی آدمی کو ٹھوکر لگ جائے گی, پاؤں زخمی ہو جائے گا, یہ خیال سے میں نے یہ پتھر ہٹا دیا ہے. دیکھو یہ بھی نیکی ہے, یہ بھی نیکی ہے. آپ رستے میں سے اس خیال سے کہ کسی کو اس میں ایزا پہنچے گی آپ نے کوئی چیز پتھر ہے یا کوئی اور چیز ہٹا دی تو یہ بھی خدا کی عبادت ہے. ارے اتنے تلک ہم کو اسلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. حضور کہتے ہیں کہ تم کسی کو ایزا مت پہنچاؤ, یہاں تلک کے ایک جھاڑ جو پھل دیتا ہے یا پھل نہیں بھی دیتا لیکن تمہیں کوئی نقصان نہیں, اس کو مت کاٹو, بے فائدہ. جھاڑ کاٹنے کی بھی منائی کی ہے. ہاں تمہیں مکان بنانا ہے اور وہ آگے آتا ہے, چلو کاٹنا پڑتا ہے, مجبوری ہے, لیکن کبھی تم اس کو رکھ سکتے ہو تو جھاڑ کو رہنے دو, فضول مت کاٹو. مومن ہر ایکشن کو تول کے سوچ کے وزن کر کے پھر عمل میں لاتا ہے. تو ہماری جو زندگی ہے وہ روحانی زندگی ہونی چاہیے. مولا کہتے ہیں 100 کے 80 برس کی کہ 90 برس کی تمہاری زندگی ایک بہت چھوٹا سا سمے ہے. ہمیں 100 برس بڑے لگتے ہیں لیکن خدا کی خدائی کے سامنے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تمہارے 50,000 برس کا میرا ایک دن برابر ہے. قرآن میں تمہارے 50,000 برس کے برابر میرے لیے ایک دن برابر ہے. تو ہمارے 100 برس کیا چیز ہے, کوئی حقیقت نہیں. مرنے ہے اور بعد میں ہم کو جانا ہے. ہم اسماعیلیوں کے لیے ہمارا مذہب جو باطنی مذہب ہے, ہماری زندگی کے اندر روحانیت پیدا ہونی چاہیے. روحانی آدمی بنو, اور اس کے لیے ہمیں اسپیشل ٹریننگ دی گئی, اور وہ ٹریننگ یہ بیت الخیال ہے. یہ بیت الخیال ہے. کوئی بھی چیز دنیا کے اندر گرو کے بغیر سیکھی نہیں جاتی.
چھوٹی لڑکی ہوتی ہے، ماں اس کو کھانا پینا روٹی بنانا سکھاتی ہے، اس لڑکی کو سینہ پرونا سکھاتی ہے، بھرت گنتھن سکھاتی ہے، باپ اپنے بیٹے کو دنیا کی چیزیں سکھاتا ہے. تو اس طرح سے ہمیں دنیا کے اندر گرو کے بغیر، مرشد کے بغیر، ٹیچر کے بغیر کچھ نہیں آ سکتا، کوئی چیز نہیں. تو روحانی زندگی کی ٹریننگ کے لیے اس میں بھی گرو چاہیے. سب سے بڑا گرو تو حضرت امام خود ہے، لیکن اس نے اپنے ہاتھ کے نیچے مشنریوں کو ٹرین کیا کہ وہ تمہیں بیت الخیال کی بابتیں سکھائیں. البتہ جماعت کے اندر ایسے عابد لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو عبادت کے راستے پہ لے جاتے ہیں. مشنری نہیں ہوتے، بھگت نہیں ہوتے، مگر عابد ہوتے ہیں. تو ان کی ہمیشہ یہ ڈیوٹی رہتی ہے کہ وہ لوگوں کو جماعت خانے لاتے ہیں، مذہب کی باتیں سکھاتے ہیں. تو بیت الخیال کی عبادت تھوڑے ٹائم کے اندر میں آپ کو اس کی جو بڑی بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں میں بتاتا ہوں. یہ کل میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو صبح بتاؤں گا انگلا پنگلا سکشمنا کیا ہے. امام کے پاس ہم گئے، بول لیا. بول دینے سے پہلے امام کچھ فرمان کرتا ہے اور ہم کو پوچھتا بھی ہے کہ تم اپنی راضی خوشی سے مرضی سے آئے ہو کہ کسی کے کہنے سے آئے ہو. تو لوگ کہتے ہیں خدا ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں. ہم فرماتے ہیں کہ یہ جو مذہب کا یہ اونچے میں اونچا کام ہے جس کا نام ہم نے بیت الخیال رکھا ہے، ہم اس کو موٹو کام بھی کہتے ہیں، بڑا کام. اس سے اونچا ہمارے مذہب میں اور کوئی کام نہیں. تمام منڈلیاں ٹولیاں اس سے نیچے ہیں. بیت الخیال جیسی ہمارے مذہب میں کوئی اونچی چیز نہیں، کیونکہ یہ ڈائریکٹ روحانی چیز ہے. لیکن مومنوں، اس کام کے اندر ہمارے اعمال بہت امپورٹنٹ ہیں. بہت. ایک بدماش آدمی ہے اور وہ اپنے آپ کو سدھارتا نہیں. اس کو کبھی بیت الخیال کا بول مل گیا تو کچھ نہیں، اس کا بلب جلا ہوا ہے، کرنٹ ہے اندر، مگر بلب اس کا لیمپ کا جل گیا ہے، ایسا سمجھ لو. حضرت امام کس کے دل میں آوے، اپنا نور کس دل کے اندر اتارے، کہاں وہ اپنی روشنی ڈالے. لچے بدماش شیطان کی طرح جو آدمی عمل کرتا ہوئے اس کے گھٹ کے اندر خدا کا نور جوتی آوے؟ نہیں آئے. دغا فریب کرنے والا، اندر من میلا رکھنے والا، بغض رکھنے والا، جھوٹ بولنے والا، حرام کھانے والا، رسوند کھا جانے والا، مولا کی یاد سے غافل آدمی، جس کے اعمال ہی اچھے نہیں ہیں، جس کی بھاشا اچھی نہیں، واجہ خراب ہے، نظر بد ہے، وچار بد ہیں، اعمال بد ہیں. اب وہ آدمی عبادت کرے گا تو اس کو تو کچھ ملنے والا نہیں. نہ اس کا دھیان لگے گا، نہ اس کی سرتی لگے گی، نہ اس کے من میں پریم پیدا ہوئے گا، نہ اس کے من کے اندر آگے بڑھنے کی اچھا ہوئے گی. آتا ہے، سب لوگ آتے ہیں، وہ بھی کبھی عبادت پہ بیٹھ گیا تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اندھیرا ہے. اپنے اعمال کو ٹھیک کرو. جیسے کہ ہم بچے کو جب اسکول بھیجتے ہیں تو اس کی پینسل ساتھ ہوتی ہے، فٹ رول ساتھ ہوتا ہے، ڈرائنگ باکس ساتھ ہوتا ہے، اس کی ایکسرسائز بک ساتھ ہوتی ہے، اس کی چوپڑیاں ساتھ ہوتی ہیں. اگر ایک چیز بھی رہ گئی، ایک پینسل رہ گئی تو بیچارے کا ادھر کام رہ جاتا ہے. تو اس ٹریننگ کی یہ ایک ٹریننگ ہے، اس کے امک اصول ہیں، اور اصولوں میں یہ ہے، پہلے اپنی 3 وقت کی دعا کمپلیٹ اور مضبوط کرو. یعنی 3 وقت کی دعا کبھی نہیں چوکو، نمبر 1. نمبر 2، جماعت خانے کی صبح شام حاضری دو، سوا کہ آپ ایسے بیمار ہو کہ نہیں چل سکتے یا کبھی مسافری پہ ہو. نمبر 3، آپ کی جو کچھ بھی کمانی ہے
अंतकरण में कभी रोशनी नहीं आएगी। श्री रश्मि कबीर दिन के अनंत अखाड़े के अंदर लगभग 15-20 ऐसे पाठ जो दसवंत के ऊपर हैं, वो आप पढ़ो तो आपको मालूम हो रहे कि दसवंत खा जाने वाले को श्री रश्मि कबीर जी ने गाली निकाली कि वो कौरवों की जोड़ है। कौरव यानी काफिर। कौरव लोग जो थे कृष्ण के सामने लड़े थे, पांडवों के सामने पांडव मोमन थे, कौरव काफिर थे। सुल्तान मोहम्मद से फरमाते हैं कि जो दसवंत नहीं देता वो मेरी इमामत का दुश्मन है। अब दुश्मन के दिल में मौला आएगा तो दसवंत का बहुत ध्यान रखो। दसवंत के बगैर रोशनी नहीं होएगी। आप बहनों बताओ, घर में जो पकाती हो, जो कुछ भी पकाओ, एक प्लेट ईमान की, शातिर की मेहमानी जरूर निकाल के फिर घर के अंदर खाना खिलाओ बच्चों को और घर वालों को। और वो जो आपने घर में से जो नांदी मेहमानी लाई, मालूम है वो क्या है? अलीशा माँ बाप फरमाते हैं कि जो नांदी तुम अपने घर से लेके आते हो वो है तो मेरी मेहमानी, लेकिन तुम्हारी दसवंत की भूल चूक में मैं उसको लेखता हूँ। जो आदमी नांदी खरीद के पैसे दे के ले जाता है, उतने पैसे लाने वाले और ले जाने वाले दोनों के ऊपर इमाम फरमाया रहमत करके कि मैं दसवंत की भूल चूक में वो नांदी ले लेता हूँ और मेहमानी का भी तुमको बदला देता हूँ। अपने घर में से जो कुछ भी लाते हो वो दसवंत पेटे जाती है। भूल चूक पेटे तुम्हारी दसवंत बनती हो 100 शिलिंग और तुम 2 शिलिंग रोज का जो उधर से ले आओ, ऐसा मानो कि 2 शिलिंग में रोज नांदी हो जावे तो 60 शिलिंग 100 में से काट नहीं सकते। वो तो भूल चूक पेटे जाती है और कभी भूल चूक नहीं होगी तो मेहमानी तो है ही। लेकिन हम लोग ऐसे जीव हैं कि दसवंत कभी पूरी हो नहीं सकती। न जाने किसी के घर गए तो यार दो सेपर कौम का, आपने उसके घर जाके कोका कोला पी तो कोका कोला के 3 शिलिंग उसने दिए और आप 3 शिलिंग की कोका कोला पी के चले आए। आपको ख्याल हुआ कि ये भी आवक हुई ना, आपको आपके पेट में 3 शिलिंग गए दसवंत किधर? तो जो कुछ भी खाना पीना खाते हो वो एक जात की आपकी आवक है, आपके पेट में गया, उसमें से दसवंत दो। रात के वक्त जब जमात खाने आओ तो हिसाब करो, आज मैंने किधर 2 जगह चाय पी, 1 जगह कोका कोला पी, 10 शिलिंग हो गए, चलो मैं 1.25 शिलिंग दसवंत निकाल दूं। हाँ, हमने हाजिर इमाम के पास खुलासे मांगे। बेटे के घर में माता पिता बूढ़े हैं, बेटा दसवंत देता है, माता पिता खाना खाते हैं, उस माता पिता के ऊपर कोई भार नहीं। माता पिता कमाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, बच्चों को दसवंत निकाल के खिलाते हैं, बच्चों के ऊपर कोई भार नहीं। या एक ऐसी बहन है जो भाई के घर रहती है, या तो छोटी है या विधवा है, मगर भाई के पैसे पे पल रही है, भाई दसवंत देता है तो उस बहन के ऊपर कोई भार नहीं। जो ब्लड रिलेटिव्स हैं जैसे कि माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे, ये एक दूसरे का खा पी लेने, उसके ऊपर कोई भार नहीं। लेकिन दूसरों को जो हमारे ब्लड रिलेटिव्स नहीं, जिनके ऊपर हमारा हक नहीं, भतीजा, मामा, चाचा, वो हमारे ब्लड रिलेटिव्स डायरेक्ट नहीं, सेकंड नंबर पे आ गए, उन्होंने तुमको कुछ खिलाया पिलाया, दसवंत दो। गैरों के घर चले गए, नॉन इस्माइलियों के घर बिजनेस के कारण से एक दुकानदार दूसरे दुकानदार के पास जाता है और वहाँ उसको चाय पानी पिलाता है, कोई बुराई नहीं, भले पियो, लेकिन उसका हिसाब करके रात को दसवंत दे दो। कभी आप ये रह गए, या ऐसी और भी कई भूल चूक हमारी हो जाती है, कभी हम कीमत लगाने के अंदर भूल चूक कर लेते हैं। कदीमदारों, ऐसी भूल चूक नांदी के भाने घर से लाने के अंदर हमारा मौला रहम करके उस भूल चूक में ये ले लेता है। दसवंत का बहुत ध्यान रखो, क्योंकि चीज अपने अमाल का ख्याल रखो, अपनी जबान का ख्याल रखो,
اپنے وچار کا خیال رکھو، اپنی نظر کا خیال رکھو، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کا خیال رکھو. مطلب یہ ہمارے ہاتھ سے ہمارے کوئی برے کام نہ ہوئے، ہمارے پاؤں بری جگہ نہ جانے، ہماری آنکھیں برائی نہ دیکھیں، ہمارے کان برائی نہ سنیں. منشا واچا کرمنا، من کے وچار، بھاشا اور ہاتھ کے اعمال، اس سے اپنی زندگی کو پلین بناؤ، صاف بناؤ. پھر عبادت پہ بیٹھو گے، مولا جلدی سے آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا. ابھی عبادت کے اوپر جب بیٹھو، کئی لوگ بولتے ہیں دھیان نہیں لگتا، تو پھر صدر دن نے تو ہم کو بہت اچھا راستہ دکھایا ہے. سچی محبت کری بات کوئی کا جانے رے، جنہیں ستگور ملیا سارا سوئی پچھانے رے. گھر میں گنان کی کتاب ہوئے، یہ گنان گھر جا کے پڑھو. کس طرح بیٹھک کرنی، کس طرح دھیان لگانا، اس میں ساری وگت دی ہے. اے سخی پنگلا سار کے سکھ مانا ناڑی رے، ایکیاں دھریے سرتی نو دھیان سواسو ماری رے. بہت سے لوگ آتے ہیں میری مسافریوں میں پوچھنے کے لیے دھیان نہیں لگتا. دیکھو یہ ٹیکنیک ہے پھر صدر دین کی. آپ جب بیٹھو، بیٹھک چالو کرنے سے پہلے یعنی 4 بجے مفتی صاحب نے کہا کہ اللہ میرے عبادت میں بیٹھو، 1 منٹ مولا کو حاضر ناظر سمجھ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، مولا سے مدد مانگو. مولا مجھے ہاتھ پکڑ، مجھے دورونی دے، میرے پہ راضی ہو، مجھے عبادت سکھا. 1-2 منٹ ایسی مانگنی کرو، پرے کرو. اس کے بعد بیت الخیال کا جو گول ہے، سانس آپ جب اندر کھینچو تو اس کے اندر آپ اپنا بول پورا کرو. جیسے کہ میں آپ کو مثال دوں، یا علی، یعنی آپ نے سانس اندر کھینچی، اس میں آپ کا سارا کمپلیٹ بول پورا ہونا چاہیے. لیکن سانس کو لمبا کرو، آہستہ سے سانس لو، جیب نہ ہلے. بیٹھک یہ ہے دینداروں کہ آپ ایسی بیٹھک کرو کہ کمتی میں کمتی آدھا گھنٹے تک تو ایک حالت میں بیٹھ سکو. 5-5 منٹ کے بعد اپنا آسن بدلاتے رہو، ہلتے رہو، پگ اونچا نیچا کرتے رہو، آپ کا دھیان کبھی نہیں لگے گا. بیٹھک کو کم از کم آدھے گھنٹے ایک ہی آسن کے اوپر بیٹھو. آپ کو عادت ہو جائے گی تو 1 گھنٹہ بھی نکل جائے گا، معلوم نہیں پڑے گا. سیدھے بیٹھو، اور بن سکے تو دیوار کے سہارے میں مت بیٹھو، تھوڑا آگے آ جاؤ. جو دیوار پہ بیٹھے ہیں وہ تھوڑا آگے آ جائیں. دیوار کا سہارا مت لو، اس سے کمزوری آتی ہے خیالوں میں. تھوڑا آگے آ جاؤ. بوڑھا شخص ہے، 80-90 برس کی عمر ہے، پیٹھ دکھتی ہے، اس کے لیے بھلے جائز ہے. سیدھے بیٹھو، گردن کو تھوڑا ٹیڑھا کرو، یعنی نیچے جھکاؤ. ایسی جگہ پہ ہاتھ رکھو کہ جہاں آپ کے ہاتھ تھک نہ جائیں. میرا جو مطلب بیٹھک کا تھا یہ ہے کہ آخا سارا شریر آپ کا کم میں کم آدھی تلک مردے کی طرح پڑا ہونا چاہیے. کہیں کوئی کھجلی بجلی بھی ہوئے تو نہیں کرو، کیونکہ دھیان لگ جائے گا تو کھجلی کا پتہ بھی نہیں لگے گا. تو آپ سانس جب اندر کھینچو اور اپنا جھاپ پورا کرو تو سانس کو اندر روکو. تیاں دھریے سرتی نو دھیان سواسو ماری. آپ سانس کو روکو 1 سیکنڈ. پھر آپ بعد میں جب سانس نکالو تو جب سانس باہر
نکالو اس وقت بھی اپنا جاپ کرو، پھر تھوڑا ٹھہرو، پھر سانس لو، اپنا جاپ کرو، یہ سائیکل چلاؤ۔ سانس لیتے وقت بولو، یعنی زبان سے نہیں، من سے، کوئی بھی قیمت پہ جیب منہ میں بھی ہلنی نہیں چاہیے، جیب کو سے 2 سیکنڈ، 2.25 سیکنڈ، 2.5 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، 5 سیکنڈ یہ بھی بولتا جائے گا، اور آپ کے سانس کی جو ڈیوریشن ہے وہ بھی بڑھتی جائے گی۔ ایسا شروع کے اندر آپ کرنے جاؤ گے تو 2-4 منٹ کے بعد آپ کا سانس ٹھکانے نہیں رہے گا، تھوڑی دیر چھوڑ دو، تھوڑا سانس ٹھیک کر لو، کیونکہ پریکٹس نہیں، آپ کے جو پھیپھڑے ہیں ان کو اس چیز کی عادت نہیں، تو آپ کو اس میں تکلیف ہوگی، لیکن 2-4 مہینے کی روز کی پریکٹس کے بعد آپ کے جو پھیپھڑے ہیں، لنگ ہیں، وہ اس لائق ہو جائیں گے، آپ کو بہت مزہ آئے گا، بہت مزہ آئے گا، اس طرح دھیان لگے گا۔ 1 گھنٹے کے اندر ہر روز شاید نہ بنے، ابھی میں انگلا کی بات سناؤں، تھوڑی آواز لمبی ہو گئی، لیکن آپ کو بہت امپورٹنٹ بات ایک کہہ رہا ہوں۔ ہماری ایک ناک یعنی ایک نکسورا، ایک سائڈ 1 کلاک 29 منٹ چلتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ دوسری سائڈ کھلتی ہے، اور پھر وہ بھی چلنے لگتی ہے، یہ بھی چلتی ہے، 2 منٹ تک دونوں ناکیں یعنی دونوں نکسوریاں چل رہی ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ پہلی سائڈ بند ہو جاتی ہے اور لیفٹ سائڈ چالو رہتی ہے، 1 کلاک 29 منٹ۔ جبھی آدمی کا ٹیلی فون آپ کے گھر پہ، مجھے یہاں پتہ نہیں ڈائریکٹ لائن ہے، لیکن دارالسلام کے اندر جب ٹیلی فون کے اندر کوئی بھی تکلیف ہوگی اینی ٹائپ کی، آپ ادھر فون مت کرو، 998 نمبر لگاؤ، 998 لگاؤ گے تو گھنٹی بجے گی، آپ ریسیور رکھ دو تو بھی گھنٹی بجے گی، کبھی آپ گھنٹی سن رہے ہو اور ریسیور رکھ دو اور گھنٹی بند ہو جائے تو سمجھو آپ کا ٹیلی فون برابر نہیں ہے، کہیں نہ کہیں خرابی ہے۔ تو اس طرح سے آپ کے اندر بھی ایک لیور ہے، ایک میٹر ہے، اور وہ میٹر ہمارا یہ ہے، ہماری سانس کی ڈیوریشن، جب سر سے پاؤں تک ہمارا شریر ایبسولوٹلی 100% ہیلدی، یعنی کوئی بھی بیماری کے بغیر پیور ٹیون اپ ہوتا ہے، تو اس وقت تندرست طاقت والے آدمی کے یہ ہے کہ 1 کلاک 29 منٹ ایک سائڈ چلے، 2 منٹ دونوں ساتھ چلے، اور 1 کلاک 29 منٹ دوسری سائڈ چلے۔ خدا نے یہ گھڑیال باندھ رکھی ہے، یہ میٹر ہے ہمارا۔ اگر کوئی ہمارے بدن میں کہیں بھی، ہم کو پتا نہیں، لیکن کہیں بھی کوئی تکلیف ہے یا بیماری ہے تو 1 کلاک 29 منٹ نہیں ہوئیں گے، زیادہ نہیں ہوئیں گے، کمتی ہوئیں گے، 28 ہوئیں گے، 27 ہوئیں گے، کبھی 1 کلاک ہوئے گی، تو سمجھ لو شریر میں کچھ نہ کچھ خرابی ہے۔ تو یہ پنگلا 1 کلاک 29 منٹ چلے، پھر 2 منٹ سکشمنا چلے، یعنی دونوں ساتھ چلے۔ ابھی ہر 1.5 کلاک کے بعد سکشمنا چلتی ہے، ایوری 1.5 گھنٹے کے بعد یہ سکشمنا چلتی ہے۔ جب یہ سکشمنا چلتی ہے اس وقت آدمی کے اندر ایسی لائٹنس، ہلکا پن، ایسی خوشی، ایسی اسپرٹ ہوتی ہے کہ آدمی کو لگتا ہے کہ میں جیسے اڑنے والا ہوں۔ اس وقت کہ جب سکشمنا چل رہی ہوگی، آپ نے جب دھیان برابر عبادت میں لگایا، آپ کو ایسی خوشی ہوگی، ایسا مزہ آئے گا کہ آپ وہ مزہ دوسرے دن ڈھونڈو گے تو شاید نہ بھی ملے، ہو سکتا ہے کہ دوسرے دن ٹائم بدل جاتا ہے، کیونکہ ہر 1.5 گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد ایک ہی وقت آوے، دوسرے 1.5 گھنٹے کے بعد آوے تو عبادت کا وقت نکل جاتا ہے، آپ 10-15 دن کے بعد پھر شاید آپ کو یہ چانس مل جائے۔ تو 1 گھنٹے کی عبادت کے اندر 5-7-8 روز کے اندر
ایسا ایک دن آتا ہے کہ جب آپ کی سکشمنا چل رہی اور آپ عبادت اس وقت جو سرتی لگاؤ آپ کو بہت مزہ آئے گا, بہت لطف آئے گا. ابھی کوئی ایسا آدمی ہے کہ وہ 4:30 بجے آتا ہے, اس کو تو یہ چانس مہینوں میں کیا برسوں میں بھی شاید نہیں مل سکے. کبھی کسی وقت بائی چانس وہ آدھے گھنٹے کے اندر اس کی سکشمنا آ گئی تو آ گئی, کیونکہ ہر گھنٹے کے بعد تو نہیں ہوتی, 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے, اور دوسرے دن وہ 1.5 گھنٹہ اس وقت نہیں ہوتا. مگر جو روز آتے ہیں اس کو مہینے میں 2-3 دفعہ ایسا چانس ضرور ملتا ہے, اور ان کی خوشی کا کوئی پار نہیں, اور وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں. انتکرن کی خوشی بھی ہوتی ہے اور روحانی شکتی بھی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ سکشمنا کا مطلب یہ ہے. تو دینداروں, یہ تھوڑی سی باتیں ہیں. یہ ٹاپک تو اتنا لمبا ہے کہ میں 6 گھنٹے بھی واز کروں تو پورا نہیں کر سکتا, لیکن ویسے بھی انشاءاللہ کبھی فیوچر میں مولا کو منظور ہوا. عبادت کرو, بہت کرو, بہت عبادت کرو, ایک دن بھی ناغہ مت کرو. کوئی کارن سے جماعت خانے نہیں آ سکے تو دینداروں کھٹلے میں بھی بیٹھ کے بندگی کرو, ضرور بندگی کرو. اور جس کو کوئی چیز اب تک نہیں ملی اس کے لیے میں شروعات کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ اس آدمی کو تو 3 سے 5 برس ایک بھی دن چوکے بغیر جماعت خانے میں آ کے عبادت کرنی چاہیے. کوئی بھی چوکے بغیر ایک بھی دن ناغہ مت کرو. تھوڑا کبھی لیٹ ہو گئے تو بھلے کوئی بات نہیں, لیکن عبادت ضرور کرنا. اور جماعت خانے آؤ, ادھر کا واتاورن گھر کے واتاورن سے ڈفرنٹ ہے. عبادت کرو مومنو, یہ بہت اعلیٰ اور اتم چیز ہے. اور ہم خود امام کے پاس جا کے اپنے اوپر والنٹریلی مانگ کے لے کے آئے ہیں. مولا آپ کو سکھی آباد کرے, ایمان کی سلامتی دے, حقیقتی سمجھ دے, 10 سکریت میں پورا کرے, دین دنیا کے اندر آپ کو اپنی چھتر چھایا میں رکھے. مولانا حشر امام ہر بڑی برائی سے بچاوے, ہر گناہوں سے بچاوے, شیطان کے فریب سے بچاوے, ہر نافرمانی کے کام سے بچاوے. دین دنیا کے اندر اپنی چھتر چھایا میں ظاہر باطن دیدار نصیب کر کے آپ کو عبادت کرنے کی توفیق دے, اور آپ کو ظاہر باطن میں اپنا نور بخشے.